اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماتاؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، سارے دنیا کے لوگ عمومی طور سے اور سارے دنیا کے مسلمان خصوصی طور سے دیکھیے، آج بھی ویڈیو کا جو تھمبنیل ہے، ٹائٹل ہے، بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے چار گروپ آگے سوالیہ نشان، ہندی میں لکھا ہے 4 سموہ آگے پرشن واچک چنھ، اس کے نیچے میں نے بنگالی میں لکھا ہے 4 دل آگے سوالیہ نشان، اور اس کے ایک دم نیچے ریڈ کلر سے لکھا ہے 4 گروپس کویشچن مارک۔ اور اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو نیچے یعنی بیک گراؤنڈ میں ایک بڑی مسجد ہے، اور مسجد کے اوپر ایک دم دہنے ہاتھ پہ جو ریگولر میں اپنے اکثر ویڈیو میں وہ بیک گراؤنڈ لیا کرتا ہوں اسلام والا، دیکھیے دہنے ہاتھ پہ ایک دم اوپر صاحب کارنر پہ دیکھیے باقاعدہ لکھا ہوا ہے اسلام، اور دہنے ہاتھ پہ قرآن مجید ہے، بائیں پہ خانہ کعبہ ہے، اوپر اسلام لکھا ہوا ہے، نیچے میاں بیوی دونوں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی پھر سے التجا کر دوں، ویڈیوز آج کل میں بڑا بھیجوں گا ضرور، لیکن جب آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ ہر ویڈیو میں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت اہم چیزیں دی جائیں گی، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بزی ہیں دن میں رات میں تو پہلے پورا کام نپٹا لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، کھانا بھوک لگی ہے کھانا کھا لیجئے، کسی طرح پیشاب پیخانے کی حاجت سب سے فارغ ہونے کے بعد آپ ویڈیو کا لینتھ دیکھ لیں، 35 منٹ کی قریب ویڈیو بنے گی۔ اس کو آپ اطمینان سے ایئر فون لگا کے جب شروع سے آخر تک سنیں گے تبھی دنیا اور آخرت کی بھلائی نظر آئے گی، فائدہ ہوگا۔ باقی ہمارے دیہات میں ایک کہاوت کہتے ہیں من مہاں یہاں چتا بھسولے، ایسا کرنے سے کام ہوگا نہیں۔ من مر یہاں چتا بھسولے، ایسا کہنے سے ہوگا نہیں کہ دماغ کہیں اور رہے، بس رسمی طور سے آپ نے سن لیا 2 منٹ 5 منٹ اور اسکپ کر دیا ویڈیو، پھر آپ جانیے اور آپ کا اللہ جانے، میں جانتا نہیں۔ میں اتنا جان سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا وقت لگا کے اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ابھی شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ آگے میں نے لائیو ریکارڈنگ میں ایک بہترین ترمذی شریف کی حدیث بیان کی ہے، پڑھا ہے، حدیث کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد جو مجھے اللہ نے عقل دی تھی تصریح کی ہے، میری لائیو ریکارڈنگ ویڈیو کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ حضرات شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ملے گی۔ اس کا راز بھی پتہ لگے گا کہ 4 گروپ جو بنایا ہے، 4 گروپ، وہ 4 گروپ کیسے کہا ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کہا ہے۔ دیکھیے میری لائیو ریکارڈنگ آ گئی، آپ سنیں، پھر اس کے بعد پیچھے کچھ بات ملائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، عمومی طور سے سارے دنیا کے لوگوں اور خصوصی طور سے سارے امت مسلمان، سارے دنیا کے مسلمان، کلمہ گو مسلمان، آج کے ویڈیو کا بھی تھمبنیل آپ نے دیکھا کہ تھمبنیل سے ہی کچھ عجیب بات لگتی ہے۔ 4 گروپس، 4 مطلب 4 گروپ، یا دوسرا ہندی میں کہتے ہیں 4 سموہ، اور ہم نے بنگالی میں لکھا ہے 4 دل مانے گروپ، انگلش میں لکھا ہے 4 گروپس۔ تو آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہم نے بنایا 4 گروپس۔ اب اس پہ لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ شروع میں یہ بول دیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن تو عربی بھاشا میں ہے، عربی پڑھنا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوشش کریں تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیثیں جو ہیں، حدیثیں مان لیجئے کسی زمانے میں عربی میں تھیں، پھر فارسی میں ہوئیں، اردو میں ہوئیں، آج تو ہر زبان میں موجود ہیں الحمدللہ۔ بہرحال ہم اور آپ آج ماڈرن زمانے میں 21ویں صدی میں جیتے ہیں، 2024 میں ماڈرن زمانہ اسے کہلاتا ہے۔ تو ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا سب کا مزاج بن گیا ہے شارٹ کٹ، ہر چیز شارٹ کٹ ملنی چاہیے۔
ایسے میں جہاں تک میں نے تھوڑا بہت مجھے اللہ رب العزت نے علم دیا ہے دنیاوی اور دینی، اس میں ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو غالباً متفقلہ حدیث ہے۔ اس میں ایک بدو نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چمٹ کے پوچھا تھا، پیرہن گندا ہو گیا تھا، ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ بدو مطلب کسان، کم پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں اور آپ دنیا بھر کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بدو ہیں، کسان ہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، مزدوری کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں جنت جانا ہے، شارٹ کٹ جنت جانا ہے۔ تو شارٹ کٹ جنت جانے کے لیے ہمیں کوئی راستہ بتائیے۔ اللہ کے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس بدو کو سینے سے لگا کے چمٹا کے، اے بدو میرے بھائی، دو چیز کی گارنٹی تو مجھے دے دے، ضمانت، دو چیز کی ضمانت تو گارنٹی مجھے دے دے کہ یہاں سے گناہ نہیں کرے گا، تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے میں آخرت میں جنت میں اللہ سے جنت دلوا دوں گا، تجھے میں جنت میں داخل کروا دوں گا اللہ سے سفارش کر کے۔ وہ دو چیزوں کی گارنٹی، ضمانت تو مجھے دے دے۔ آج میں تھوڑا سا سسپینس میں رکھتا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم اور آپ اسی بدو کی طرح ہیں یا اس بدو سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہ بدو تو ہمارے اور آپ کے آقا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مل لیا، گفتگو کر لیا، سینے سے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول ہو گیا، تو اس کا تو مرتبہ بھول جائیے۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے صدیق اور جتنے بھی ابدال مل کر بھی ایک صحابی رسول کے پیروں کے دھول برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس بدو کی بات ہی چھوڑ دیں، اس سے معلوم نہیں کتنے نیچے ہم ہیں۔ آج اس بدو سے بھی بہت گئے گزری پوزیشن ہماری ہے۔ ہم بھی، آپ بھی سب چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ جنت مل جائے، جیسے کہ اس بدو نے کہا تھا کہ اتنی حدیثیں نہ میں سن پاؤں گا، نہ یاد کر پاؤں گا، نہ عمل کر پاؤں گا، میں بدو ہوں، غریب ہوں، مزدور ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، انگوٹھا ٹیک ہوں، لہٰذا مجھے شارٹ کٹ جنت جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر الگ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور آپ حضرات سے یہی دعا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آج کی ٹاپک دوسری ہے۔ آج چار گروپ والی ٹاپک ہے۔ یہ بات آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا۔ ایسے میں اپنا ذاتی عقیدہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ آج کل ہم لوگ کم پڑھے لکھے یا کم وقت ہے یا جو بھی ہے، دین کے ساتھ اتنی محبت انسیت کم ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، یہ بات سچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے اپنے سچے مسلمان ہونے کا، اور دعویٰ کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ ہمیں جنت ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آگے ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے، ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ لیں آپ، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے 4 بڑی کتابیں، آسمانی کتاب بھیج دیں، معلوم نہیں کتنے صحیفے بھیج دیے، اور 1,24,000 قریب نبی بھیج دیے۔ اس کے باوجود پوری انسانیت ہدایت پہ نہ آئی اور نہ آئے گی۔ اب رہ گئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، قولی اور فعلی جتنی حدیثیں ہیں، قریب 16,500 کتابیں حدیثوں کی، لہٰذا سن کے آج کے زمانے کے انسان کا چکر آ جاتا ہے۔ ایسے میں اپنی ذاتی ایمان کی بات کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میں اپنی ذاتی ایمان کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ شارٹ کٹ جانے والے ہیں۔ تو ایسے میں دنیا بھر کی جو حدیثیں وہ الگ بات، میں کم سے کم ٹاپ 5 حدیثوں پہ میں اپنا خود کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، اور اللہ مجھے اور بھی زیادہ استقامت دے۔ ان ٹاپ 5 حدیثوں پہ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا آپ کا میرا یقین یہ ہے کہ عمل ہو جائے جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جیسا نبی محترم چاہتے ہیں، تو پھر جنت میں جانے سے ہمیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ان ٹاپ 5 میں سے ایک ویڈیو الگ ایک حدیثوں پہ بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دیکھتے رہیں، شروع سے آخر تک جب دیکھیں گے، بار بار کہہ رہا ہوں، تب دنیا اور آخرت کا کچھ نہ کچھ نفع کی چیزیں ہر ویڈیو میں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ 5 ٹاپ 5 حدیثوں میں سے سب پہ بناؤں گا۔ ان میں سے آج ایک جا رہا ہے، آج ایک حدیث جا رہی ہے جو ان ٹاپ 5 میں سے ٹاپ 5 میں سے ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں پڑھوں گا حدیث کو، اسی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پوری دنیا، پوری کائنات کے انسانوں کے 4 گروپ بنا دیے ہیں، 4 گروپ۔ ورنہ اگر آپ
टाइटल थंबनेल, आज का थंबनेल, टाइटल या पम्फलेट या हेडलाइन देखेंगे 4 ग्रुप्स, तो नज़र आता है कि 4 ग्रुप क्या, मेडिकल वाले समझेंगे 4 ब्लड ग्रुप। पूरे दुनिया में सारे इंसानों के अल्लाह ने 4 ब्लड ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। 4 ही ब्लड ग्रुप है पूरी दुनिया के इंसानों का, चाहे वो जापान का इंसान हो, सऊदी अरब का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, हिंदुस्तान का, जहाँ का भी हो, पूरी दुनिया के इंसानों का 4 ही ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, 4 ही ब्लड ग्रुप है। और उसी तरह से आज के ज़माने में हमारे जो मुजतहिद हजरात थे उन्होंने 4 मसलक बनाए हैं, हनफी मसलक, मालिकी मसलक, साफ़ी मसलक और हम्बली मसलक। ये चारों बरहक हैं, इसमें भी किसी को इश्काल, शुबहा या तरद्दुद नहीं होना चाहिए। तो वो 4 ग्रुप और ये 4 मसलक बन गए, ये लोग मुजतहिद थे, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, किसी को इसमें तरद्दुद नहीं होनी चाहिए, चारों मसलक बरहक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ब्लड ग्रुप, खून का मामला अलग हो गया, ये मसलक का मामला अलग हो गया। अब आइए जो असली बात है, वो असली बात ये है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 4 ग्रुप जो मैंने टाइटल दिया है, 4 ग्रुप, 4 ग्रुप्स, 4 समूह, 4 दल, बंगाली में लिखा है 4 दल, वो आपने आगे देख लिया। अब उसके लिए एक बड़ी हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है, मैं पहले इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ, उसको किताब देख के पढ़ता हूँ। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, बड़ी हदीस है, उर्दू में मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप हजरात शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों का मसला है, दुनिया और आखिरत दोनों का मसला है। अल्लाह करे मुझे और आपको बात समझ में आ जाए, दिल पे लग जाए, हमारी आपकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम्स के लिए तो दुनिया में ही तरक्की, दुनिया में ही सब कुछ उनको दिख रहा है, क्योंकि उनको वही मिलना है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। बहरहाल हम दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला, हम दुनिया में आपने भेजा है तो ये दारुल आखिरत है, यही खेती है, ये जो यहाँ बोएंगे वही आखिरत में हमको मिलेगा, यानी काटेंगे। गेहूँ बोएंगे तो वही गेहूँ काटेंगे, सरसों बोएंगे तो सरसों काटेंगे। यहाँ नेकियां करेंगे तो वहाँ जन्नत मिलेगी आखिरत में इंशाअल्लाह, यहाँ बुराइयाँ करेंगे तो वहाँ जहन्नम मिलेगा। सीधा सीधा बात है। ऐसे में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मुँह से एक हदीस कही है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं भी पढ़ रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, इसलिए हदीस में भी किसी तरह का कोई आदमी को इश्काल और सुबह की गुंजाइश नहीं है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, बड़ी हदीस है, मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 हिस्सों में। मैं पहले हदीस पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने आज के थंबनेल बनाया है 4 ग्रुप। 4 ग्रुप बनाए, अल्लाह के रसूल ने खुद 4 ग्रुप बना दिया, 4 गिरोह बना दिया, 1 2 3 4। तो मैं पढ़ता हूँ, पहले आप सुने, उसके बाद थोड़ी देर तशरीह करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू कुबशा अन्मारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना। मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा रहे हैं। मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ और उसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वह 3 बातें जिस पर मैं कसम खाता हूँ, इनमें से ये पहली ये है कि किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरी यह है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया हो, वह अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह ताला से डरता है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खर्च नहीं करता, बल्कि सिला रहमी में खर्च करता है और यह भी जानता है
کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ ایک گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، لیکن وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا تھا۔ اس طرح ان دونوں کو ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے۔ یہ شخص قیامت میں بدترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بے جا خرچ کرتا، اپنی نفسوں پہ خرچ کرتا، بے جا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی طرح ثواب ہوگا، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب ہوگا، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ الحمدللہ حدیث مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی آگے کہ الحمدللہ ہم چھوٹے عقل والے اور ہم لوگ اس بدو سے بھی گئے گزرے ہیں، تو ہزاروں حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن چلیے وہی کہہ لیجئے کہ ہم لوگ اتنی حدیثیں نہ پڑھ پاتے ہیں، نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ عمل کر پاتے ہیں، اس لیے شارٹ کٹ جنت میں جانا تو ضرور ہے انشاءاللہ ہم کو، آپ سبھی لوگوں کو، اس لیے کچھ تو کوشش کریں۔ ایسے میں نے کہا کہ جہاں ہزاروں حدیثیں ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، ان میں سے چنندہ 5 کو میں ذاتی طور پہ بہت دل کے قریب رکھتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ مجھے استقامت دے، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ ایسے میں ان 5 میں سے یہ پہلی حدیث کے متعلق آج کا ویڈیو بن رہا ہے۔ آپ نے حدیث پوری سن لیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث میں بھی کوئی اشکال شبہ نہیں ہے، اور بہترین طریقے سے سنا کہ 4 گروپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسانیت کے بنا دیے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج کا تھمبنیل ٹائٹل جو بنایا ہے 4 گروپ، 4 سموہ، 4 دل، جو بنگالی میں لکھا ہے 4 گروپس، وہ یہی ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا تصریح کر دوں، جہاں تک میرا ایمان ہے، ذاتی ایمان ہے، کہ اس میں آگے کے پہلا گروپ اور دوسرا گروپ یہ دونوں جنتی ہیں، اور تیسرا اور چوتھا گروپ دونوں جہنمی ہیں، جہاں تک میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، ایمان ہے الحمدللہ۔ پہلے گروپ کو اللہ رب العزت نے، پہلے گروپ کو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور علم دیا ہو، علم کا مطلب اللہ اور رسول کا دینی علم، مزاج دینی، تو مال ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، مال جس کو دیا ہے اور فہم بھی اللہ نے دین کی دی ہے، تو وہ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ تو ضروری ہے، کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریب، مستحق، یتیم، بیوہ، جو بھی مطلقہ، یتیم بچے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سوسائٹی کے اور بھی جتنی بھی ویلفیئر اور بہبود کے لیے کام ہو سکتے ہیں، سب پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ایک ہدیہ ہے، عطیہ ہے مجھے، اس کا حساب ہوگا کل۔ جیسے کہ بار بار میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا ہے کہ قبر میں 3 سوال، آخرت میں 5 سوال، 5 میں سے 2 سوال اسی پہ ہیں، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا،
اس لیے ہم کو آپ کو حلال طریقے سے مال کمانا بھی ہے اور حلال جگہوں پہ بہترین نیکی کے کام میں خرچ بھی کرنا ہے. اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی اگر ہم خرچ کرتے ہیں اور صدقے کا نیت کر کے کرتے ہیں تو خرچہ الگ ہوتا ہے اور صدقے کا ثواب الگ ملتا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہٰذا پہلا گروپ جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن عقل فہم بھی دیا ہے دینی، وہ اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور مستحق لوگوں کو بھی خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے مال کے ذریعے، تو یہ آدمی میرے نگاہ میں جنتی ہے. اللہ کے رسول نے صرف کہا کہ اونچے درجے پہ ہوگا، میں کہتا ہوں جنتی ہوگا انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر دوسرے پہ آ جائیے. کچھ لوگ ایسے ہم میں سے، ہمارے میں سے، ہم لوگوں میں سے بہتیرے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں اللہ نے دیا ہے، اتنا زیادہ دولت نہیں، مال نہیں ہے، لیکن علم دیا ہے الحمدللہ. تو علم کے بنا پہ وہ نیت اچھی رکھیں. اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث یاد کیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات والی پہلی حدیث کیوں لیا ٹاپ 1 پہ، 1 نمبر کی حدیث انما الاعمال بالنیات؟ کیونکہ ہمارے اسلام میں ہر چیز کا دار و مدار، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، یہاں تک کہ جہاد ہو فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کچھ بھی ہو، بنا نیت اچھی ہوئے کچھ کا معاملہ نہیں ہوگا. اگر گڑبڑ نیت ہے تو ہر چیز آپ کر لیجئے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزہ رکھ لیں، چاہے جتنے حج کر لیں، قربانی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن ایک مجاہد آئے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے لیے میں شہید ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے، رد کر دیں گے اس کی بات، کہیں گے نہیں نہیں، سچ یہ ہے تو بہادری دکھا رہا تھا کہ میں کتنا بہادر ہوں، تو دین کے لیے نہیں شہید ہوا ہے. میرے بھائی وہ ٹاپک الگ ہو جائے گی. ایسے میں نیت کے متعلق دوسرا والا گروپ کہ جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا ہے لیکن علم دیا ہے، وہ سچی پکی نیت رکھتے ہیں. یا ہم اور آپ آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں اگر اللہ ہم کو دولت دیں گے تو ہم علم اپنی نیت اچھی رکھیں کہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر کم خرچ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ آخرت کمانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کے جو مستحق بندے ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، جہاں بھی دین کی ضرورت پڑے گی وہاں زیادہ خرچ کریں گے. اپنے اوپر کم، اپنے بیوی بچوں پہ کم، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ زیادہ خرچ کریں گے. تو نیت اگر اچھی کر لیں، یا جن لوگوں کی نیت پہلے سے اچھی ہے یا اب کر لیں، تو یہ دوسرے والے درجے میں آ جائیں گے، زمرے میں. انشاءاللہ یہ بھی نیت اچھی کرنے کے بنا پہ جنتی ہوں گے پہلے درجے جیسا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سن لیا، میں اس کا تھوڑا اپنے لینگویج میں، اپنے زبان میں تصریح کر رہا ہوں. اور تیسرا والا وہ جس کو اللہ نے مال تو دے دیا لیکن عقل نہیں دی، یعنی علم نہیں دیا، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بیجا اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ کرتا ہے، حرام حلال سب کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور سوچتا ہے میں نے محنت کر کے کمایا پیسہ، یہ دولت میری محنت سے آئی ہے. وہ اللہ کا ہدیہ عطیہ نہیں سمجھتا، دولت کو اپنے ذاتی پر خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ کسی مستحق پہ خرچ نہیں کرتا. تو وہی دولت اس کے لیے وبال ہے. دنیا جیسے تیسے 50-100 سال کی گزار لے، آخرت میں میرے حساب سے وہ جہنمی ہوگا، حساب نہیں دے پائے گا اور سیدھا جائے گا جہنم میں. اپنے اس بیجا نیت کی وجہ سے بیجا اسراف کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پہ، دین پہ نہیں خرچ لگایا اس نے. تو یہ مال ہو کے لیکن علم نہیں تھا، وہ بیجا خرچ کیا، گیا جہنم میں میرے حساب سے. اور چوتھا گروپ یہ ہے، چوتھا سموہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور عقل سلیم بھی نہیں ہے، نیت بھی اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا نیت کرتا ہے کہ فلاں آدمی ناچ گانا دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنتا ہے، وغیرہ وغیرہ بیجا خرچ کرتا ہے. میرے پاس بھی دولت آئے گی، میں بڑی گاڑی لوں گا، ہوائی جہاز میں اڑوں گا، عیاشی کروں گا، حرام کاری کروں گا، شراب پیوں گا، بے دینی کی ساری باتیں وہ سوچتا ہے. ایسا آدمی، اس کے پاس مال دولت ہے بھی نہیں اور اس کی نیت بری ہے. اس نیت بری ہونے کے بنا پہ ابھی اس نے کچھ کیا نہیں لیکن نیت خراب ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوتا ہے تیسرے کی طرح. حدیث آپ نے سنا، اور وہ بھی چلا جائے گا میرے حساب سے جہنم میں. اس طریقے سے آج کے ویڈیو کا جو ہم نے تھم نیل بنایا ہے، 4 گروپ، وہ بلڈ گروپ کی بات نہیں، بلڈ گروپ تو سائنس نے تحقیق کیا، وہ بھی سچ ہے. 4 مسلک، وہ بھی مجتہدین لوگ، علماء کرام، مفتیان کلام کا تحقیق ہے، وہ چاروں مسلک برحق الحمد. وہ دونوں باتیں بھول جائیے.
4 گروپ اس حدیث کے متعلق میں نے آج کا ویڈیو کا تھمبنیل ٹائٹل بنایا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے بتایا، اس کا میں نے اردو پڑھ دیا کتاب سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے بعد جو مجھے سمجھ میں اللہ نے دیا ہے میں نے تھوڑی سی تصریح کر دی۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، ویڈیو چلیے تھوڑی بڑی ہو رہی ہے لیکن شروع سے آخر تک سنیے۔ میں بار بار کہتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہوگا۔ آگے میں تمہید میں بھی تھوڑی سی بول دوں گا، اور بعد میں جب ختم کرتا ہوں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعا بھی کرتا ہوں، اور کنکلوژن میں نسکس میں کچھ باتیں ملا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں نے اپنی ذاتی بات بتایا کہ الحمدللہ بہت لاکھوں حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، ان میں سے چنندہ 5 حدیثیں ہیں جن پہ میں خود ذاتی طور پہ عمل کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العزت ہماری آپ کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ میں سمجھتا ہوں دین قریب قریب آ جاتا ہے ان 5 حدیثوں میں۔ ان میں سے آج ایک حدیث کا ہم نے کتاب سے حدیث بھی پڑھ دی، اور اس کے بعد اس کی تصریح بھی جو مجھے سمجھ میں آیا آگے پیچھے میں نے کر دیا۔ یہ 4 گروپ ہے جو مالدار ہو اور دیندار ہو، عقل ہو، دین کے اعتبار سے اللہ رسول نے جہاں کہا خرچ کیا وہاں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی امانت سمجھتا ہے مال کو، وہ جنتی انشاءاللہ۔ دوسرا، جس کے پاس علم صالح ہو، سچی پکی نیت رکھتا ہو لیکن مال نہیں ہے، اس نیت کے بنا پہ بھی اسے پہلے جیسا بھی اجر ملتا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا، یہ بھی انشاءاللہ کل جنت میں جائے گا یہ گروپ۔ لیکن تیسرا، جو مال کو اپنی بپوتی سمجھتا ہے، اللہ کا دیا ہوا عطیہ و ہدیہ نہیں سمجھتا ہے، سمجھتا میں نے محنت کر کے کمایا ہے، اور بیجا خرچ کرتا ہے، ناجائز خرچ کرتا ہے اپنے اوپر، اپنے بھی بچوں کے اوپر، اور اس سے حرام کاری یا بدکاری جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، یہ جائے گا کل اپنے مال کے بیجا استعمال کی وجہ سے جائے گا جہنم میں انشاءاللہ۔ اور چوتھا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، نیت بھی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا گندی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں اللہ مجھے اگر دولت دے تو میں اس طریقے سے عیاشی کروں گا، حرام کاری کروں گا، اس طریقے سے میں بیجا خرچ کروں گا، اس طریقے پھلاں ڈھکاں، یہ یعنی سوسائٹی میں مار خون کچڑ خرافات ساری برائیاں سوچ کے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ نیت بھی گندی ہے، اس بنا پہ، اس کی نیت گندی کے بنا پہ وہ بھی جائے گا کل جہنم میں۔ حدیث بھی میں نے پڑھ دیا، اور اس کا جو بھی تشریح کرنی تھی مفہوم وہ میں نے آگے پیچھے بیان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا ویڈیو میں یہاں روکتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک دیکھیے گا، آگے میں تمہید میں بھی کچھ بولوں گا اور پیچھے بھی میں انشاءاللہ ملاؤں گا۔ اس سے میں 5 جو حدیثیں ہیں، آج ایک جا رہا ہے سیریل وائز، اس کے بعد انشاءاللہ جب موقع ملے گا، اللہ نے زندگی سلامت رہے گی تو 5 پہ میں ٹاپک پہ اور 4 جو بچ گئیں ان پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بھیجوں گا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سنیں، فارورڈ کریں، آگے بھیجیں، ہم کو بھی آپ کو اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائیں گے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم لوگ اس دین کی باتوں کو پھیلائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بات ہے، اس کو پھیلائیں گے، خود عمل کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، خود عمل کریں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عبادت خالص اپنی عبادت کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہم لوگ کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ ھذا من فضل ربی۔ میرے بھائی میرے دوستو، دیکھو میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، لیکن ایک بات رہ گئی، آگے تمہید میں بھی میں بول نہیں پایا اور لائیو ریکارڈنگ میں بھی، چونکہ میرا پورا دل و دماغ وہ 4 گروپ پہ، 4 گروپ دیکھو اس وقت بھی پمفلٹ لگا ہے، 4 گروپ، 4 سموہ، 4 گروپ پہ تھا، لہٰذا اس حدیث کو میں نے پڑھا ضرور، لیکن 4 گروپ کا تو خوب ڈیٹیل میں بات کر لیا، الحمدللہ آپ نے سن بھی لیا، لیکن 3 چیزیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بولی، وہ بات رہ گئی، اس کی تصریح رہ گئی۔ دیکھیے اس وقت کلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ جھنڈا ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس حدیث میں جو اسٹارٹنگ میں شروع میں پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ صحابی رسول سے کہ یہ 3 چیزیں میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ اب سوچئے کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف منہ سے بات نکلی ہوئی کتنی قیمتی ہوتی ہے،
اور اس پہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کروڑوں گنا اس بات کی اہمیت بڑھ گئی۔ 3 چیزوں پہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ترمذی شریف والی جو حدیث آپ نے سنا اس پہ قسم جو کھائی ہے، اس پہ پہلی یہ ہے کہ صدقہ دینے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ خیرات دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اس پہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، آپ اپنے دل کو ٹٹول لیں، ہم اپنے دل کو ٹٹول لیں، یہ 100% صحیح بات ہے۔ نمبر دوسرا، جو دوسرے پہ قسم کھائی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ کسی کے اوپر اگر جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جو مظلوم ہے، اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت گھٹاتے نہیں بلکہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کا نام جا رہا ہے۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ مظلوم آدمی صبر کر لے گا تو اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوسری چیز پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ مشاہدہ دیکھ لیجئے صبر کے لیے کتنی تلقین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور سورہ عصر میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو صبر کی بہت زبردست اسلام میں تلقین ہے میرے بھائی۔ اور تیسری چیز جس پہ پیارے نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، وہ یہ کھائی کہ جو لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے اس کے اوپر فقر کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں، وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا، فقیر ہو جائے گا۔ اس کی تصریح میں جہاں تک مجھے اللہ نے عقل دیا وہ یہ ہے کہ جو آدمی مستحق نہ ہو، غریب نہ ہو، معذور نہ ہو، پھر بھی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور ایسے مانگنے کا، بھیک مانگنے کا ایک پیشہ بنا لے، اس کے لیے یہ بات ہے۔ باقی ہم اور آپ میں سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ قرضہ مانگ لے اور امانت لے کے اور ٹائم پہ لوٹا دے، قرضہ لے اور قرضہ کو ادا کرے، یہ سب چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ مدینے میں یہودی سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بھیج کے قرضہ منگواتے تھے یہودی سے اپنے مہمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ لہٰذا قرضہ لینا دینا یہ تو کوئی بات نہیں، بھائی لے لے، 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمی سے لے سکتا ہے، قرضہ لے اور لوٹائے، اس کا مجھے لگتا ہے اس زمرے میں بات نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگوں پہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی وہ فقیر رہتا ہے ہمیشہ، کہ بھئی لوگوں کو مستحق ہے، معذور نہیں ہے، محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ معذور نہیں ہے، پھر بھی صدقہ مانگے، زکوٰۃ مانگے، خیرات مانگے، تو پھر اس کا پیٹ جہنم ہو گیا، تو ایسے میں اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو آگے یہ 3 چیزوں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتایا، یہ بڑی اہم باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور چاروں گروپ کے بارے میں جو بتایا وہ آپ لوگوں نے سنا، آگے ہم نے تمہید میں بھی بول دیا اور لائیو ریکارڈنگ میں ہم نے جو مجھے علم تھا میں نے کہہ دیا کہ چاروں گروپ میں سے اللہ کرے اللہ رب العزت، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ سب لوگ بھی دعا کریں اور تمنا کرتے ہوں گے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت پہلے گروپ میں رکھیں، ہم مالدار بھی رہیں اور دیندار بھی رہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مالداری تو مقدر، یعنی روزی تو مقدر کی بات ہے، اللہ رب العزت دیں گے، آپ کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روزی اللہ نے، ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں جب تھے تو روزی اور حیات، کتنی روزی ملنی ہے اور کتنا دن دنیا میں جینا ہے، روزی اور حیات یہ دونوں تو ماں کے پیٹ میں لکھ کے پیدا کیا ہم لوگوں کو، اس کا ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت اسلام کا ایک زبردست فلسفہ ہے، قرآن حدیث کا مفہوم ہے کہ روزی اور حیات ہمارے اور آپ کے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تبھی اللہ نے فکس کر دیا، لہٰذا روزی جتنی ملنی ہوگی اتنی ملے گی، اگر لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنانا ہوگا اللہ بنائے گا حلال طریقے سے۔ اس لیے ہم کو آپ کو کوشش کرنے میں اور تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم مالدار بھی رہیں، دیندار بھی رہیں، پہلے گروپ کی طرح۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں سنواریں گے، دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے عزت اور سکون کی زندگی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی جنت کی زندگی۔ لیکن اگر مال اتنا نہ آوے
تو کم سے کم ہم لوگ دوسرے زمرے میں تو ضرور رہیں، اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ سے آخری ویڈیو آخر میں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو آپ کو پہلے اور دوسرے زمرے میں ضرور رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور تیسرے اور چوتھے زمرے سے اللہ رب العزت پوری ہماری اور آپ کی اور سارے امت کے مسلمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اگر مال دولت آ گئی اور صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ تیسرے اور چوتھے زمرے میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہماری بھی آپ سبھی حضرات کی تیسرے اور چوتھے گروپ سے حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کل آخرت میں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہلے گروپ اور دوسرے گروپ میں اللہ رب العزت ہم سب کو رکھ کے ایمان میں چلنے کی اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔